اور اس کو پڑھنے کے لیے جو مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن اس کو دیا گیا، اور اس نے مطالعہ کیا، اور اسی مطالعے کے دوران اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی جو آنے والی زندگی ہے وہ اس کی عائشہ کے دور پہ گزرے گی، کیونکہ اس کا نیا ایک اٹالین مسلمان میں اضافہ ہوا ہے اور 4 ملین یورو سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ یہ جواب تھا ایک قانوندان کا جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک لڑکی 25 سالہ لڑکی جو سلویا کی صورت میں اٹلی سے گئی اور 18 ماہ وہ کینیا کے اندر ایک دہشت گرد تنظیم کے ہاتھوں وہ گرفتار رہی اور عائشہ کے روپ میں وہ 10 مئی کو روم کے ایئرپورٹ پہ اتری۔ تو یہ وہ کہانی ہے ایک لڑکی کی 25 سالہ سلویا کی، کہ وہ سلویا سے اس کا جو عائشہ تک کا سفر ہے وہ کیسا تھا، کیا تھا، کہ ایک لڑکی جو اٹلی کے اندر ایک NGO میں کام کرتی ہے اور کچھ امدادی کام ہے جو مددگار ثابت ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، اس کے لیے کام کرتی ہے، اور وہ کینیا کا ٹریول کرتی ہے اسی سلسلہ میں، اور وہاں پہ الشہاب نامی ایک تنظیم ہے جو مسلمانوں کی ایک جہادی تنظیم اس کو کہہ لے، وہ ہے، اس کے ہتھے چڑھ جاتی ہے اور وہاں پہ وہ گرفتار ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس تقریباً 18 ماہ کا اس کا وہ دورانیہ ہے جو اس نے وہاں پہ رہی۔ اس دوران اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس دوران اس کے ساتھ کس قسم کا بیہیو ہوا کہ جب وہ 18 ماہ کے بعد 10 مئی کو روم ایئرپورٹ پہ اترتی ہے، جہاں پہ اس کو اس کی فیملی لینے کے لیے آئی ہوتی ہے، اس ملک کا پرائم منسٹر لینے کے لیے آیا ہوتا ہے، اس ملک کا وزیر خارجہ اس کو لینے کے لیے ریسیو کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ جب جہاز سے اترتی ہے تو وہ ایک سبز رنگ کے عبائے میں ہے اور ایک باپردہ خاتون کی صورت میں وہ سامنے آتی ہے۔ تو اٹالین میڈیا، اٹالین لوگ، اٹالین اس کے فیملی اور یہ سارے لوگ ہکا بکا رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے جس میں اس کے لیے مشکلات ہیں، اس کے لیے طنز ہے، اس کے لیے سخت فکرے ہیں جو اس کے لیے بولے گئے ہیں، اور یہ بھی وہی فکرہ ہے جو سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا۔ اس کے بارے میں جب ایک ملان میں قانوندان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں ایک مسلمان کا اضافہ ہوا ہے اور ہم 4 ملین یورو سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ وہ رقم ہے جو اس تنظیم نے ڈیمانڈ کی تھی سلویا کی رہائی کے لیے، اور اٹالین گورنمنٹ کو یہ ادا کرنی پڑی، اور اس کی ادائیگی میں اور اس سارے آپریشن میں انہوں نے ترکی کی گورنمنٹ کا اور ترکی کی کچھ ایجنسیز کا ہیلپ بھی لی ان سے، اور انہوں نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی۔ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں عائشہ اپنا زندگی کا جو سلسلہ ہے اس کو کس طریقے سے جاری رکھے گی، لیکن یہ بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ اس نے اپنا اتنا بڑا ڈیسیژن اس دوران لیا۔ تو اس نے جو مختصر سی بات کی ہے میڈیا کے ساتھ وہ یہی تھی کہ دوران حراست اس پہ کوئی کسی قسم کا بھی جبر یا کسی قسم کی بھی تکلیف اسے نہیں پہنچائی گئی، اس کو ہراساں نہیں کیا گیا، اور اس کو پڑھنے کے لیے جو مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن اس کو دیا گیا، اور اس نے مطالعہ کیا، اور اسی مطالعے کے دوران اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی جو آنے والی زندگی ہے وہ اس کی عائشہ کے دور پہ گزرے گی، کیونکہ اس کا نیا نام عائشہ ہے۔ اس پر اس کے گھر والے، اس کی فیملی اور میڈیا اور یہاں کے جو سیاستدان ہیں ان کا ریئیکشن بڑا مختلف ہے، کہ فیملی والے تو خیر اس بات پہ خوش ہیں کہ ان کی بچی واپس آئی ہے، لیکن اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ پہ سخت تنقید کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ایک تو
اتنی بڑی رقم ادا کرنی پڑی. اس حوالے سے گورنمنٹ کو ایک سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اور دوسرا جو میڈیا ہے وہ بھی اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. اور میلان کے اندر جب وہ اپنی اس واپسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک چرچ پہ جا کے اس نے جب گھنٹی بجائی اور اس نے اپنے آپ کو سیلیبریٹ کیا تو چرچ کے جو لوگ تھے جو چرچ کے انتظامیہ تھی ان کا ری ایکشن بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا اس کے لیے اور انہوں نے بھی اس پہ کافی تنقید کا نشانہ بنایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اتنا مشکل سفر جو 18 ماہ کی ایک تکلیف دہ سفر سلویا نے کیا اور وہ بالآخر ایک عائشہ کے روپ میں اپنے ملک میں واپس آئی, وہ اس سفر کو کس طرح جاری رکھ سکتی ہے, کیونکہ اس کی فیملی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ڈیسیژن اس کا پریشر میں لیا ہوا ڈیسیژن ہے جو آنے والے وقت میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس نے یہ بولا ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈیسیژن کسی پریشر میں لیا ہوا ڈیسیژن نہیں ہے بلکہ یہ میں نے اپنی مرضی سے ڈیسیژن لیا ہے. لیٹس سی کہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے.